بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بذریعہ ویڈیو لنک اردو کی تدریس کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جو غزل ہے اس کو سمجھا، اس کے اشعار کے مفہوم کو سمجھا، اور پہلے اور چوتھے شعر کی تشریح آپ کو لکھنے کے لیے دی گئی تھی۔ امید ہے کہ وہ کام اب تک مکمل ہو چکا ہوگا۔ اور عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہر سبق کے اختتام پر ایک مشق دی جاتی ہے اور اس میں مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جانچا جائے کہ جو سبق پڑھایا گیا وہ کس حد تک ہمیں سمجھ میں آ گیا، ہماری صلاحیت میں کتنا اضافہ ہو گیا، کتنے سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آسانی سے دے سکتے ہیں، اور جو جوابات ہمیں سمجھ میں نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم نے غزل پڑھی مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب کی، اس غزل کے مشقی سوالات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 166 یعنی 166 پیج نمبر 166 پر موجود ہیں۔ کتابیں کھول لیجئے اور جوابات کو، سوالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ کتابیں کھولیں پہلے اپنی۔ یہ آپ کا پہلا سوال، جس کے اندر مختلف جز دیے جاتے ہیں۔ سوال الف جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ مقطع میں شہ کا مصاحب کہہ کر کسے طنز کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے تو ہمیں مقطع کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ مقطع کسے کہتے ہیں۔ جی ہاں، یقیناً آپ نے صحیح بتایا کہ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو یہ پوچھنا کہ آخری شعر میں شاعر نے کسے طنز کا نشانہ بنایا شہ کا مصاحب کہہ کر، تو یہ جو ہم نے پڑھا تھا جب اشعار کے مفہوم سمجھے تو اس وقت بھی یہ بات بتائی گئی تھی کہ مقطع میں غالب نے خود کو شہ کا مصاحب کہہ کر طنز کا نشانہ بنایا ہے۔ خود کو، شاعر نے خود کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ غالب کی یہ عزت اور احترام جو ہے وہ بادشاہ کے قریب ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ غالب کی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے آپ پہ طنز کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ یہ الف کا جواب اسی طرح لکھا جائے گا کہ مقطع میں غالب نے خود کو شہ کا مصاحب کہہ کر طنز کا نشانہ بنایا ہے، کہ غالب کہتے ہیں کہ یہ عزت اور احترام جو ہے وہ بادشاہ قریب رہنے کی وجہ سے ہے، ورنہ غالب کو کون جانتا۔ آسان جواب ہے۔ دوسرا ہے کہ اس غزل میں کون کون سے قوافی استعمال ہوئے ہیں، یعنی قافیے استعمال ہوئے ہیں، اور ردیف کی نشاندہی کیجیے۔ قافیہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آواز الفاظ، ہم وزن الفاظ کو کہا جاتا ہے۔ جب دیکھیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کون سے لفظ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک ردیف کی بات ہے تو اس غزل کی کیا ردیف ہے، ہمیں معلوم ہے کہ قافیے کے بعد وہ لفظ جو دہرایا جا رہا ہو اس کو ردیف کہتے ہیں۔ اگر آپ اس غزل کو دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ اس پوری غزل کی ردیف ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے۔ اور ردیف سے جو پہلے لفظ آتے ہیں وہ قافیے کہلاتے ہیں، تو ردیف جب پہچان میں آ جائے گی تو قافیے بھی پتہ چل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ بتا دیں گے اس غزل میں یہ الفاظ بطور قافیے کے استعمال ہوئے ہیں، اور اس غزل کی ردیف جو بھی ہے وہ بتا دیں گے، دونوں چیزوں کی نشاندہی کر دیں گے۔ آسان ہے۔ پھر تیسرا ہے کہ کلام غالب کی 5 نمایاں خصوصیات بیان کیجیے، جملوں کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں، علیحدہ علیحدہ، جیسے اس کے پہلے لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ غالب نے فلسفے اور سیاست کے مضامین کو نئے انداز سے پیش کیا، غزل کے نئے انداز کو پیش کیا۔ غالب نے اردو کے محاوروں کو اس سادگی اور کمال سے بیان کیا کہ وہ دل میں اتر جائیں۔ ڈاکٹر بجنوری نے غالب کے دیوان کو ہندوستان کی الہامی کتاب قرار دیا۔ غالب کی شاعری میں سنجیدگی کے ساتھ ظرافت کے اعلیٰ نمونے بھی ملتے ہیں۔ اس طرح کے جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اس طرح کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں پہلے اس غزل کے پہلے لیکچر میں، اس میں سے جو آپ کو زیادہ بہتر لگیں ان کو پوائنٹس کی شکل میں 5 لکھ لیں۔
آسان ہے۔ اور اس کا جو چوتھا حصہ ہے کہ غزل کے پہلے اور چوتھے شعر کی وضاحت کیجئے، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں، اس لیے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے اور چوتھے شعر کی تشریح کرنی ہے، وضاحت کرنی ہے، وہ ہم پہلے کر چکے، یقیناً اب تک مکمل ہو چکا ہوگا یہ کام آپ کا۔ اس کے بعد پہلے سوال کا آخری حصہ کہ درج ذیل الفاظ و تراکیب کے معنی لکھیے۔ اکثر کے معنی بتا دیے گئے تھے، پیراہن، حاجت رفوع، مصاحب، قائل، طاقت گفتار اور جستجو۔ ان کے معنی لغت سے دیکھ کے لکھیں گے، فرہنگ میں بھی دیکھ لیں گے کچھ اگر وہاں سے مل جاتے ہیں، اور اگر نہ ملیں تو لغت سے دیکھ کے اس کے معنی لازمی تلاش کر کے لکھیں گے۔ یہ ضروری ہوتے ہیں، جو حوالات مشق میں الفاظ معنی دیے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، وہ اہم ہوتے ہیں، امتحان میں آنے کی ان کی امید ہوتی ہے۔ یہ پہلے سوال کی جست ہے، یقیناً آسان ہے، سب مکمل کر لیں گے آپ۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے درج ذیل بیانات میں سے درست بیان پر صحیح کا نشان لگائیے، اور اگر وہ آپ کو لگتا ہے کہ درست نہیں یا غلط ہے تو غلط کا نشان لگا دیں۔ جیسے پہلا ہے کہ غزل میں مطلع نہیں ہوتا۔ مطلع کی تعریف ہمیں معلوم ہے کہ پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، پھر اس کی کچھ ہم نے پہچان بھی پڑھی تھی کہ اس صورت میں مطلع کہلائے گا۔ تو یہ بات درست ہے یا غلط ہے، یا آپ اپنی معلومات کے مطابق اس کو دیکھیں گے کہ یہ غزل میں مطلع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ مطلع کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ضروری ہے، کہ مطلع جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ اسی صورت میں مطلع کا حقدار ٹھہرتا ہے کہ جب اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے اپنی گزشتہ معلومات کی بنیاد پر۔ تیسرا ہے قافیے سے پہلے آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پہلے آتے ہیں یا بعد میں آتے ہیں، کیا ترتیب ہوتی ہے ردیف قافیے کی، اس کے مطابق اس کو درست اور صحیح کا فیصلہ کریں گے۔ اس کے بعد چوتھا ہے کہ ایک بند میں دو مصرے ہوتے ہیں، ایک بند میں دو مصرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، غزل اور بند کا فرق جب ہم نے پڑھا، شعر اور بند کا جب ہم نے فرق پڑھا تھا تو اس میں ہم نے بتایا تھا کہ بند کتنے مصرے میں مشتمل ہوتا ہے کم از کم، اور شعر میں کتنے مصرے ہوتے ہیں۔ اس یادداشت کی بنیاد پہ بتائیں گے کہ بند میں دو مصرے ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور آخری اس کا کہ جس شعر میں شاعر کا نام یا تخلص ہو وہ مطلع کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، مطلع یا کچھ اور کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال چوز دا کریکٹ آنسر کا، یعنی درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں 4 آپشن دیے جاتے ہیں، امتحان میں اسی طرز پہ آتا ہے۔ صحیح جواب کا انتخاب کرتے ہیں جو سبق پڑھا ہے اس کی معلومات کے مطابق۔ جیسے پہلا ہے کہ اس غزل کے مقطع میں موجود ہے شاعر کا خطاب، نام، تخلص یا لقب، کیونکہ یہ سب کی اپنی الگ الگ تعریفیں ہیں۔ تو ہم مقطع میں دیکھیں گے کہ وہ جو شاعر کا استعمال ہوا ہے اس کو ہم خطاب کہیں گے، نام کہیں، یا تخلص اور لقب کیا کہتے ہیں، اس میں سے اس کا فیصلہ آپ کریں گے۔ دوسرا ہے کہ اس غزل میں لفظ پیراہن کے معنی ہیں لباس، بستر، لہو یا راکھ۔ صحیح فیصلہ بتایا گیا تھا، صحیح لفظ کے معنی ادھر کیا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں گے۔ تیسرا ہے حروف و حرکات کا مجموعہ جو شعر میں ردیف سے پہلے آئے وہ کہلاتا ہے۔ حروف و حرکات کا مجموعہ شعر میں ردیف سے پہلے آئے کہلاتا ہے، تخلص، قافیہ، مطلع یا مقطع۔ یہ بھی آپ کو آسان سے معلوم ہے کہ ردیف سے پہلے آنے والے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے مطابق آپ بتا دیں گے۔ اس کے بعد اگلا اس غزل کی ردیف ہے پیراہن، گفتگو کیا ہے، قائل۔ جو ردیف ہم نے پہلے بھی ایک سوال گزر چکا، اس میں ہم نے بتانا تھا کہ اس غزل کی ردیف کیا ہے، اس جواب کے ساتھ یہ
جو ہے حصہ یہ بھی مکمل ہو جائے گا، آپ بتا دیں گے کہ اس غزل کی ردیف یہ لفظ ہے یا الفاظ ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ میر تقی میر اور غالب کی غزلوں کے آخری اشعار دیکھیے کہ کہیں کہ جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اور دوسرا شعر ہے ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ کہتے ہیں غزل کے آخری شعر میں شعراء اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان دونوں شعروں میں میر اور غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ تخلص کس کو کہتے ہیں اور مقطع کسے کہتے ہیں۔ شاعر کا ادبی نام جو اشعار میں شاعر استعمال کرتے ہیں اپنے نام کی جگہ، وہ نام تخلص کہلاتا ہے، اور جس شعر میں آخری شعر میں شاعر اپنا وہ تخلص استعمال کرتے ہیں اس کو غزل کا مقطع کہتے ہیں۔ یہ تعریف ہم پہلے بھی پڑھ چکے، یاد کر چکے، دوبارہ دہرا دیے گئے یہاں پہ تخلص اور مقطع کی تعریف کو۔ یہاں تک ہماری مشق مکمل ہوئی، امید ہے کہ سوال جواب سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ان کو رجسٹر میں نوٹ کر لیں، پہلے سوال کے جواب آپ رجسٹر میں اتاریں گے، اور تخلص اور مقطع کی تعریف ہم پہلے لکھ چکے ہیں، اس لیے صرف ان کو یاد کر لیں، ڈائری نوٹ کر لیں۔ یہ آپ کی ڈائری ہو جائے گی۔ غالب کی غزل کے سوال نمبر 1 کے جوابات تحریر کریں۔ یہاں تک اس لیکچر کا اختتام ہوا، غالب کی غزل بھی مکمل ہوئی۔ جو چیزیں سمجھ میں آ گئیں بہت اچھی بات ہے، اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہوں تو وہ پوچھی جا سکتی ہیں دوبارہ۔ دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی چیزوں اور نئے کام کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔